نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر آج ہم 100 سے 102 تک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 100 سے 101 ہم نے پڑھ لی تھی کل، اور آج ہم 102 ہی پڑھیں گے۔ تھوڑی سی لمبی آئے تھے اور اس میں ایک ہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، تو اسی لیے اس کو میں نے سیپریٹ کر دیا تھا، ورنہ یہ آپ کے کل والے لیسن میں ہونی تھی۔ تو سب سے پہلے تلاوت آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر أنزل على الملكين ببابل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی۔ اتباع سے ہے، اتباع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پیروی کرنا۔ انہوں نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین، ما تتلو الشیاطین، اس کی جو تتلو کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، پڑھنا تلاوت کرنا، جو پڑھتے تھے الشیاطین شیاطین، علی ملک سلیمان، ملکی یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، یا ان کے جو ان کا جو ملک تھا، جو ان کے کنٹرول میں تھا، اس پر۔ ماں کا ترجمہ یہاں پر نہیں کریں گے، یا خیال رکھنا آپ نے، ورنہ سارا کانٹیکس خراب ہو جائے گا۔ اور وہ شیاطین جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جادو جو تھا نا اس کو کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان،
اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، یہ ایک تہمت تھی جو کہ بنی اسرائیل نے لگائی تھی سلیمان علیہ السلام پر. تو یہاں پر اس کا رد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے. ہم جب اس کے بعد کریں گے، تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے، تو اس میں سے میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ وما کفر، یہ ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر یہ کون سا فعل ہے؟ یا آپ سے کوشچن ہے یا آپ لوگ مجھے بتائیں گے. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور لیکن یا جبکہ لیکن شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس، یعلمون، علمہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور علمہ جب تشدید آ جاتی ہے تو سکھانے کا مطلب ہو جاتا ہے. یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر، سحر کہتے ہیں جادو کو. ٹھیک ہے. وما انزل، اور جو نازل کیا گیا. یہاں پر ماں کے دو مطلب ہیں، نہیں اور جو. ٹھیک ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہم، اس کو بھی آیت پوری پڑھ لیں پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں. وما انزل، پہلے جو کا معنی دیکھتے ہیں، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، ملکینی، ملکین نہیں ہے، ملکینی. یہاں پر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں تثنیہ کی کون سی نشانی ہے. ٹھیک ہے. علی الملکینی، دو فرشتوں پر، ببابلا، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت کے. ٹھیک ہے، دو فرشتوں کے نام ہیں. اور جو نازل کیا گیا اوپر دو فرشتوں کے بابل میں، ہاروت اور ماروت کو. اس کے اگر ہم جو کا معنی کرتے ہیں تو یہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم نہیں کا معنی کرتے ہیں کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، جو جادو اور نہیں نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت. ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی معنی جو ہیں اس میں علماء کی ڈسکشن ہے، اور وہ دونوں ہی جو ہے وہ یہاں پر اپلائی ہو سکتے ہیں. وما، اور نہیں، یعلمانی، وہ دونوں سکھاتے. یہاں پر یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اس میں تثنیہ کی کون سی نشانی ہے. ٹھیک ہے. وما یعلمانی، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدن، ان میں سے کسی ایک کو. ٹھیک ہے. حتی، یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں کہہ دیتے، انما، بے شک ہم، نحنو، ہم. ٹھیک ہے، تاکید ہے. انما نحنو، بے شک ہم، فتنتن، فتنہ ہیں، فلا تکفر، پس نہ تو کفر کر. فلا تکفر، نہ تو کفر کر. ٹھیک ہے. لا تکفر یعنی فا تو حرف ہے نا، لا تکفر. تو یہ جو ہے یہ بھی فعل ہے ایک. ٹھیک ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ سیکھتے تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ، علمہ سیکھنے کا معنی ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما جو، یفرقون، وہ جدائی ڈالتے، فرقہ بازی، تفرقہ. ٹھیک ہے، وہ جدائی ڈالتے، بھی ساتھ اس کے، بین المرئی و زوجہی، درمیان مرد اور اس کی بیوی کے. ٹھیک ہے، اس کے زوج کے، یعنی میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے اس جادو کے ذریعے. وما، اور نہیں تھے، ہم وہ، بضارین، ضرر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے، بھی ساتھ اس کے، من احدن،
کسی ایک کو الا مگر باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جادو بے شک ایگزسٹ کرتا ہے، علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے حکم اگر نہ ہو، اللہ کا اذن نہ ہو تو کوئی جتنا مرضی کر لے وہ آ، اثر نہیں کر سکتا۔ تو جادو بھی اگر کسی پر ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما جو یدرہم، نقصان دیتا انہیں، ہم انہیں، ولا اور نہ ینفعہم، ینفعہم اور نفع دیتا انہیں، یعنی کہ جو سیکھا انہوں نے اس سے وہ خود کو ہی نقصان پہنچاتے تھے اور خود کو نفع نہیں ہوتا تھا ان سے، ان کو۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمُوا، وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ جس نے خریدا اسے، ما لہو، نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، ٹھیک ہے؟ خلاق جو ہے یہ حصہ کے معنوں میں آتا ہے۔ وَلَبِئْسَ، اور البتہ کتنا برا ہے، ما جو، شرعو، انہوں نے بیچ ڈالا، کہ اشترا اور شرعو ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی مطلب ہے، اور آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب جو ہے خریدنا اور بیچنا دونوں ہوتے ہیں۔ اگر یہ بیع کے ساتھ آئے، با یا عین، بیع کے ساتھ آئے تو پھر اس کا مطلب صرف جو ہوگا نا خریدنا ہوگا۔ ما شرعو، جو انہوں نے خریدا یا جو انہوں نے بیچا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ بھی، با یہاں پر بدلے کے معنی میں، بھی بدلے اس کے، بدلے اس کے، انفسہم، اپنی جانوں کو، یعنی کہ اپنی جانوں کا سودا کر کے یہ خریدا۔ لو، اگر، یا کاش، کانو، ہوتے وہ، یعلمون، وہ جانتے، ٹھیک ہے؟ آج کی آیات میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہو گیا کہ جادو اور جنات کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا ہے، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمارا گولڈن پیریڈ تھا، ٹھیک ہے؟ آج بھی وہ اسی تلاش میں ہیں، اسی وقت کی تلاش میں، اور وہی حکومت چاہتے ہیں جیسا سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص حکومت دی کہ ان جیسی کسی کو بھی نہیں دی ہوئی تھی۔ ان کا جو تھا انسانوں کے علاوہ اور مخلوقات کے اوپر بھی ان کا کنٹرول تھا، جس میں جنات اور ہر طرح کی جتنی بھی زمین کی مخلوق ہے اس کے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول دیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہوا اور پانی پر بھی ان کا کنٹرول تھا، ان کا تخت جو تھا ہوا میں اڑتا تھا۔ تو وہ پرندوں اور جانوروں اور جتنے بھی حشرات تھے ان کے ساتھ گفتگو بھی کر لیتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت دی تھی۔ تو یہ جو بنی اسرائیل جو تھے یہ سمجھتے تھے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ جادو کی وجہ سے ہے۔ جادو، اگر ہم اس میں تھوڑا سا پیچھے جائیں، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 250 سال کا گیپ ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جو تھا وہ بھی جادوگروں سے ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اب سارا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو جادو جو تھا وہ ایگزسٹ کرتا تھا اس وقت، ان کے پاس جو مصری جو تھے وہ جادو کرتے تھے، اور مطلب صحیح جو جادو تھا وہ کرتے تھے۔ تو جادو کا علم جو تھا ان کے پاس تھا۔ کہاں سے آیا تھا یہ پیچھے جو ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ پھر جاتی ہے، زیادہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو وہاں پر کل بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ان کا جو خلافت راشدہ ہے وہ 250 سال کے بعد شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو رات جب ان کو ملی اور ان کو امت کے طور پہ چنا گیا، تو 250 سال بعد جب سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو تب ان کی جو تھی، جو گولڈن پیریڈ جو تھا ان کا اس وقت تھا، جبکہ ہماری خلافت راشدہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد شروع ہو گئی۔ تو یہاں پر انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے
جو تھے انہوں نے جو جادو کا جو بکس تھیں یا جو بھی مٹیریل تھا اس ٹائم ان کے پاس کسی بھی فارم میں تھا، ان سب کو جلا دیا تھا اور انہوں نے اس سب کو ختم کر دیا تھا۔ کچھ کے مطابق انہوں نے اپنے تخت کے نیچے جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں پر دبا دی تھیں۔ اور ہسٹری میں یہ جب جوز نے اسرائیل پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی نیچے سے جو اسکیویشن شروع کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کو نیچے سے انہوں نے کھوکھلا کر دیا ہوا ہے، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ اس کو نیچے سے انہوں نے سرنگیں بنا لی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے اس ہی لیے کی تھی کہ وہ جو خزانہ ہے جادو کا وہ ہم تک پہنچ گیا، جس کی وجہ سے ان کی حکومت پوری دنیا پر تھی اور مخلوقات پر تھی، اور جو بھی ان کا سوچ ہے۔ تو وہ علم جو ہے وہ ہم لے لیں تاکہ ہمارے پاس بھی وہی طاقت آ جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسکیویشن بھی کی، اور پھر اس ساری چیزوں کے اوپر یہ تقریباً 80 کی دہائیوں میں بڑی فلمیں بھی بنی، 70 80 90 کی دہائیوں میں بہت زیادہ انہوں نے فلمیں بھی بنائی جس میں دکھایا گیا کہ وہ جو لاسٹ ٹریجرز اور یہ سارے اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور وہ اس میں کافی انہوں نے کو بھی دکھائی ہوئی ہیں۔ بہرحال بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جس چیز کی تلاش انہوں نے شروع کی تھی وہ انہوں نے بہت عرصہ پہلے ہی اس کو پا لیا ہوا ہے، وہ ان کے پاس وہ سارا جو بھی مٹیریل وہ چاہتے تھے اس کو ڈھونڈ لیا ہوا ہے۔ اینی وے ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہسٹری جو ہے اس کی کہ یہ جادو جو ہے یہ بابل سے شروع ہوا، جو عراق کا ایک علاقہ پرانا جو ہے اس کو بیبلون جو کہتے ہیں وہاں سے شروع ہوا تھا۔ اور ہاروت اور ماروت کے بارے میں بھی بہت سی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں، کچھ اس میں اوتھینٹک ہے اور کچھ اس میں اوتھینٹک نہیں ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پردے میں ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کو اس طرح ریویل نہیں کیا جاتا، تو اس کے بارے میں مختلف آراء ہی پائی جاتی ہیں، اور اس میں ہم کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکال سکتے یہ کیا صحیح ہے اور کیا ہے۔ بہرحال ہسٹری ان کی وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور وہاں پر جو ہے یہی کہا جاتا ہے کہ جو ہاروت اور ماروت کو یہ علم دے کر بھیجا گیا تھا، اور ان سے جو لوگ جب اس علم کو سیکھ لیتے تھے، کیونکہ وہ فتنے کے طور کے اوپر آئے تھے، تو جو لوگ سیکھ لیتے تھے تو وہ پھر انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر کے وہ سیکھتے تھے۔ آج بھی جو لوگ جادو سیکھتے ہیں، جادو جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے آج بھی۔ ہر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سیکھنے کا، بہت سے لوگ کہتے ہیں لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ جادو سیکھنے کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ انسانیت کے خلاف جو ہے وہ کام کرنے پڑتے ہیں، ایسے نہیں سیکھا جاتا۔ کہتے ہیں کہ جادوگری جو ہے وہ چٹاگانگ جو بنگلہ دیش کا علاقہ اور مصر اور افریقہ کے جو علاقے ہیں آج بھی وہاں پر ہے، اور بہت زیادہ انڈیا کے جو علاقے ہیں یہ بہت جو جنگلوں کے ان کے علاقے ہیں، اس ٹائم میرے ذہن میں کوئی نام نہیں آ رہا، تو وہ کافی مشہور ہیں جادو کے لیے اور وہاں پر ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے افریقہ میں تو ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی تو اس میں باقاعدہ ایک مارکیٹ ہے جہاں پر جادو کے اندر استعمال ہونے والی وہ ساری چیزیں عجیب و غریب سی ہڈیاں، جانوروں کی بھی ہڈیاں، عجیب خاص کوئی ہڈیاں ہوتی ہیں، اور سکلز اور اسپائڈرز اور اس طرح کی اور بہت عجیب و غریب سی چیزیں تھیں جو کہ وہاں پر باقاعدہ مارکیٹ ہے جہاں پر وہ بکتی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جنات کا یا جادو کا، جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں قدرتی طور کے اوپر جو نا بہت زیادہ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں پر ہم نے یہ دیکھا جو بھی آیات پڑھی ہیں کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اور یہ ایک بہت ہی ویک انسان کا پوائنٹ ہے۔ اب وہ لوگ کرتے کیا تھے، جو لوگ سیکھتے تھے ان سے، وہ ان کو پہلے آگاہ کر دیتے تھے کہ تم اگر اس کو سیکھو گے تو پھر تمہارا ایمان ختم، تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ اور وہ لوگ اس کو جانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے، اور وہ اسے سیکھ کے کوئی پازیٹیو کام نہیں کرتے تھے، اسے سیکھ کر منفی کام ہی کیے جاتے تھے۔
آج بھی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جادو کا اور اس طرح کے کہ ہم یہ کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو اشتہار بازیاں ہوتی ہیں، اس میں آ جو انہوں نے اشتہار لگایا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی محبوب آپ کے قدموں میں، اور اس طرح کے ہی الفاظ جو ہے نا وہ انہوں نے اس طرح کی ہی چیزیں وہ انہوں نے کہی ہوتی ہیں۔ تو جادو کیونکہ ہے ہی ایک غلط علم ہے تو اس سے کبھی بھی کوئی مثبت کام نہیں ہو سکتا۔ ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں ہمیں دی ہیں، ہم اپنے آپ کو ان سے کیسے بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جنات موجود ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ شیطانی علم جو بھی جس بھی صورت میں ہے وہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے مقابلے میں بہت طاقتور چیزیں دی ہیں جن سے ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پر بھی ہم جانتے ہیں کہ لبید بن عاصم جو کہ یہودی تھا، اس نے جادو کروایا تھا، اور وہ جادو بھی اتنا سخت قسم کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی پر اثر نہیں ہوا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کیونکہ بعض لوگ پھر اس چیز کو بہت زیادہ وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا تو پھر وہ وہی کو ڈاؤٹ فل کر دیتے ہیں اس وقت نا، کہ پھر وہ تو کیا پتہ کہ وہ الفاظ ٹھیک بھی تھے نہیں تھے۔ تو ہمیں اس چیز کے اوپر پورا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری زندگی پر ہوا۔ بشری یعنی کہ بحیثیت انسان جو آپ کے بشری تقاضے تھے ان پر اثر ہوا تھا۔ نبوی زندگی جو تھی، نبوت کا جتنا بھی معاملہ تھا وہ تو پوری طرح سے پروٹیکٹڈ تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے ہوتے تو بھول جاتے کہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہی جو انسانی جو معاملات تھے اس میں آپ کو تھوڑا بھول ہو جاتی تھی کہ یہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے دعائیں کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، تو 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرف اور ایک پاؤں کی طرف بیٹھ گئے اور انہوں نے بات چیت شروع کر دی آپس میں، کہ انہوں نے ایک نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے، تو دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جادو کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا جادو کس طرح کیا گیا ہے؟ تو اس نے پھر بتایا کہ فلانا کنواں ہے، بئر زروان نام تھا اس کا، خشک کنواں تھا جو ختم ہو جاتے ہیں نا، جو ڈرائی ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال جو اس نے لیے تھے کسی طریقے سے، اور ان کو اس نے لپیٹ کے ایک وہ جو ڈال سی بنا کے اس کے اندر وہ لگائے ہوئے تھے، اور اس میں سوئیاں لگائی ہوئی، گریں لگائی ہوئی تھیں۔ تو اس نے پھر اس کے بارے میں بتایا کہ وہاں پر جو ہے کنواں ہے اس کے اندر جو پودے لگے ہوئے ہیں، کوئی ڈرائی جو یہ صحرا میں اگتے ہیں کیکٹس ٹائپ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ اتنے خطرناک سے تھے کہ اور اتنے خوفناک تھے کہ ان کی جو شاخیں ہیں نا وہ لگتا تھا کہ جیسے نا شیطانوں کے سر ہیں، یعنی کہ اتنے وہ دیکھنے میں بھی نا اتنا خوفناک سا کنواں لگتا تھا وہ۔ تو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام کو وہاں پر بھیج کے تو اس کو صاف کروایا تھا، اور کہتے ہیں کہ جادو اتنا سخت تھا کہ اس کنویں کا پانی جو تھا اس کے اثر سے سرخ ہوا تھا، اور وہ اس نے جو وہ ڈول جو تھی جو پتلا بنایا ہوا تھا اس کو اس نے ایک بڑے بھاری پتھر کے نیچے دبایا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو جکڑا ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا گیا تو ساتھ آپ کو معوذتین دی گئی، جو فرشتوں نے جو بتائی تھی معوذتین دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھتے جاتے اور گرا کھولتے جاتے، اور اس طرح جو آپ کا جسم جو جکڑا ہوا تھا وہ کھل گیا۔ تو معوذتین جو ہیں یہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ جادو کا توڑ ہیں۔ ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنا، 11 آیات ہیں، پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک دینا، رات کو ضرور پڑھ کے پھونکیں، اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار
اور پھر نظر بد سے بچنے کی دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص طور کے اوپر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر پھونکتے تھے نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہمۃ من کل عین لامہ. اور سورۃ البقرہ جو ہے اس کا تلاوت، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا نا کہ اپنے گھروں کا قبرستان مت بناؤ، سورۃ البقرہ پڑھا کرو. تو یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ رات کے جو شام کے اذکار، اور پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جب بستر پر جائیں سوتے وقت وہ بھی ضرور پڑھیں، آیت الکرسی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی باقاعدگی رکھیں تو پھر ایسی کوئی بھی شر انگیز چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوتی. استنجا کرنے میں جو ہے منع کیا گیا ہے ہڈی اور گوبر سے، کیونکہ جہاں پر پانی نہیں ہوتا وہاں پر لوگ مٹی سے استنجا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہڈی یا گوبر سے استنجا کرنے کا منع کیا گیا ہے، کیونکہ جنات کی خوراک ہے. کہ جنات کا اور جادو کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اور کیونکہ جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ جنات کے ذریعے ہی کرتے ہیں، ان کا کوئی لنک ہے آپس میں. اسی طرح ہی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت محفوظ نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری زندگی پر اثر ہوا تھا، نبوی زندگی پر اثر نہیں ہوا تھا. ایک انسان ہونے کی حیثیت سے وہ اثرات جو تھے آپ کو محسوس ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر کیا ہوا تھا کہ جو سانپ، جو رسیاں جب جادوگروں نے پھینکی تھیں تو ان کو بھی وہ سانپ نظر آنی شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے جب جادو کیا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی، تو لوگوں کو وہ سانپ نظر آ رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا اثر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس ٹائم گائیڈ کیا. تو اور ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو یہ واقعہ ہے جادو کا، اور جو اس کو صاف کروایا تھا سارا، اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت زیادہ پھیلایا نہیں، بہت زیادہ اس کو وہ ختم کر کے تو صحابہ کو بلا کے نہیں بتایا. اس کو ایک جو ہے نا ایک مین کوئی اس کو ایونٹ نہیں بنایا. بعض صحابہ کو معلوم ہی نہیں تھا اس بارے میں. تو یعنی کہ اس صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس ٹائم کی کیفیت تھی صحابہ کو معلوم ہی نہیں تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے محسوس کیا. تو اسی طرح ہی گھروں میں بعض دفعہ بے سکونی اور ہو جاتی ہے بچوں میں. چھوٹے بچے شرارتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بدتمیزی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ واش روم جاتے وقت ضرور دعا پڑھیں، بچوں کو بھی ضرور اس چیز کا پابند بنائیں کہ باتھ روم جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے، کون سا پاؤں رکھنا ہے، پہلے دعا کون سی پڑھنی. کیونکہ اب پہلے تو واش روم گھروں سے باہر ہوتے تھے، اب ہم گھروں کے اندر ہی لے آئے ہیں. لیکن بہرحال ہماری بھی مجبوری ہے، تو اس صورت میں ہمیں وہ احتیاط بھی ساری کرنی ہے. پھر صبح کو اگر ایک تسبیح جو ہے کر لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو ہر قسم کے وسوسات سے، ہر قسم کی جو ہے شیطانی وسوسوں سے جو انسان کا دل جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے. مدینہ کی جو عجوہ کھجور ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 7 کھجوریں اگر کھائی جائیں، صبح 7 کھجوریں کھائی جائیں تو وہ جادو اور حسد کی نظر کا توڑ ہے. اسی طرح ہی حسد جو ہے وہ خود ایک جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جو بد نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے. تو اپنے آپ کو ہم نے خود پروٹیکٹ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے، اپنے ذکر اذکار کر کے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے دور رکھے. نہ کہ یہ کہ ہمیں ان چیزوں سے ڈرنے کا یا ان چیزوں میں پڑھ کے تو کوئی غلط ایکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے مقابلے میں بہترین ہتھیار دیے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کو جو ہے اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہاں تک جو ہے آپ کا آج کا ٹاپک تھا. میں آپ لوگوں کے ساتھ کتاب شیئر کرتی ہوں. ہم جو ہمارا کل کا پیجز رہ کے تھے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں.
जी। यहाँ से कोशिश करेंगे कि हम पहला पारा मुकम्मल कर लें, लेकिन अगर आप लोग उससे पहले थोड़ी-सी साथ-साथ जो है ना आपकी रूटीन थोड़ी-सी मैं चेंज कराऊँगी, थोड़ा-सा पैटर्न आपका चेंज करेंगे क्योंकि माशाल्लाह आप लोग काफ़ी चल पड़े हैं। तो उसमें ये होगा कि आपको कुछ आयात दी जाएँगी और फिर उसके बाद क्लास में आपसे सुने जाएँगे और उसके अंदर जो कवायद हमने पढ़े हैं, उसको भी हम अब रीइंफोर्स करेंगे ताकि आप लोगों को उस बारे में भी पक्के होते जाएँ। और इसी तरह ही हम इंशाअल्लाह ताला अपना जो है ये सफ़र जो है मुकम्मल करेंगे। जी उज़मा आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि रमज़ान में आपने कहा था ना कि आप प्लान करेंगी कोई, हाँ जी, तो प्लान तो जैसे जी, जी, जी। ऐसा हुआ ना कि कुछ लोगों ने बाद में जॉइन किया और कुछ मेरे जैसे लोग जो बीच में हुँ, हुँ। कुछ मसाइल की वजह से जी, जी। नहीं अटेंड कर पाए। तो अगर ऐसा हो कि आप पूरा जो है ये रिवीजन वाला प्रोसेस अ, अल-बकरा रमज़ान में पूरी करना है। जी, अगर हम कोई ऐसा कोर्स आप डिज़ाइन कर लें, मेरा तो प्लान उसमें पूरा हम है, फ़ायदा मेरा उठा सकते मेरा हैं। प्लान पूरा है, लेकिन उसको हम थोड़ा-सा मैंने आप लोगों को तो बहुत मैं आहिस्ता-आहिस्ता लेकर चली हूँ ना, तो जी, 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 रमज़ान में जो है ना हम इसको थोड़ा फ़ास्ट में चलाऊँगी क्योंकि फिर अगर मैंने जी, उसमें कवर करवानी बिल्कुल, है ना, तो उसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ी लंबी होगी। पॉसिबिलिटी जी। है हो सकता है कि वो 2 घंटे की क्लास हो और उसका हुँ, पैटर्न थोड़ा-सा फ़र्क होगा इससे और उसमें प्लान मेरा ये है, अभी मैं उसके ऊपर वर्किंग उस तरह शुरू नहीं की, लेकिन ये है कि उसमें हो जी। सकता है कि आपके हर रोज़ जितना हमने पढ़ा है, हर रोज़ उसका टेस्ट भी होता जाए साथ-साथ। ज़्यादा और बेहतर है। हाँ जी, और ये है कि हम उसको ज़्यादा कवर करेंगे उसको और हम साथ-साथ उसको ज़्यादा पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स को ज़्यादा हुँ। इन्वॉल्व किया जाएगा, यानी कि मैं उसमें थोड़ा कम बोलूँगी और अच्छा, आप लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व किया उसमें जाएगा। ऐसा भी है ना कि आप जानती हैं रमज़ान में दोहरा कुरान भी होते हैं, जी, जी। तो फिर टाइमिंग्स क्लैश ना कर जाएँ कहीं। अब वो मैं कुछ अभी देखूँगी, मेरा अपना प्लान जो है वो क्योंकि दौरा कुरान जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग करवा रहे होते हैं, मैंने लास्ट टाइम करवाया जी, था। जी, इस दफ़ा जी। मेरी प्लानिंग जो है कुछ अभी डिफरेंट है, उससे थोड़ी हट कर है कि जी, कुरान तो से तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको जोड़ के रखे था हुँ, जितनी भी हमारी ज़िंदगी है और लेकिन ये है कि मैं उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करवाना चाह रही हूँ कि एक थोड़ा-सा फ़र्क भी हो जाए। उसमें सीखने हुँ, के मौके ज़्यादा हों। तो उसमें जी, से कुछ और कोर्सेज़ भी मैं भी प्लान कर रही हूँ। हाँ, साथ ये भी है मैं इसको देख लूँगी अगर तो पॉसिबल होगा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला इसको कंटिन्यू मैं रमज़ान में करवाऊँगी। कोशिश मेरी यही है कि आप लोग एट लीस्ट इससे जो हम कर रहे हैं उससे एक दफ़ा गुज़र जाएँ। तो जी, बस दुआ करें कि इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बरकत डाले। लेकिन रमज़ान में हुँ, प्लान मेरा बिल्कुल है, लेकिन इसको हम फिर थोड़ा फ़ास्ट लेकर चलूँगी मैं, जो हुँ। मैंने रमज़ान में तो कवर अभी आपने जो होमवर्क दिया, ये कौन-सी बुक में से दिया? ये जो मैंने आपको बुक भेजी हुई है, 6 नुकाती जो बुक मैंने भेजी हुई है, उसी में से ही है। कार्ट वाली। हाँ ठीक जी, है, ठीक, ठीक है? ठीक। तो अगर आप लोग उसको कवर कर लेना तो ये है कि हम आयात से ज़रा जल्दी गुज़र जाएँगे, फिर उसके बाद जो अगले जो टॉपिक्स हैं 1-2 वो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को करवा दूँ। तो ताकि फिर हम उसके बाद जब आयात पढ़ेंगे तो मैं आपको आयात के होमवर्क्स दूँगी और हम उन होमवर्क्स को आप लोग मुझे क्लास में सुनाएँगे और उसमें से फिर जो हमने जितनी भी अलामात पढ़ी हैं अब तक, उसके बारे में ना मैं आपसे साथ-साथ पूछूँगी ताकि आप लोगों को वो पक्के होते जाएँ। क्योंकि वोकैब्युलरी तो आपको खुद याद हो जाएगी, उसमें मैंने आपको कोई ज़ोर नहीं देना, वो तो आप लोगों का एक नया लफ्ज़ जो है वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोग उसको पढ़ेंगे तो वो याद होता जाएगा। लेकिन जो कवायद जो हमने पढ़े हैं उसका जानना बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ के अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर आप लोगों को। तो वो साथ-साथ उस टाइम होगा कि जब आप लोग पढ़ेंगे और साथ-साथ आप जवाबात देंगे कि यहाँ पर कौन-सा कायदा और वैसा भी मैंने थोड़ा-सा आज पूछा था आप लोगों से। तो ये जो है हम जब उसको जितना रिवाइज़ करेंगे वो पक्का होता जाएगा इंशाअल्लाह ताला आपको। जी किसी और का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। क्लास का टाइम आपका तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। चलें, ठीक है फिर आप लोग कल तैयारी करके आएँ। इस हफ़्ते के बाद मेरा प्लान ये है कि ये वीक ख़त्म हो जाए तो इसके बाद से मैं आप लोगों को आयात के होमवर्क्स देना शुरू कर दूँ, ताकि हम इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी, दुआ के साथ अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।